أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور غیر اللہ کے درگاہوں کی عبادت، والازلام اور غیر شرعی طریقے سے قراندازی کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع، کہ ڈال دے، بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض اور حسد، فی الخمر، شراب میں، والمیسر اور جوئے میں، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک لے، وعن الصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے، فہل انتم منتہون، پس کیا تم باز آنے والے ہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور اس سے بچے رہو اور نافرمانی سے بچے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما، بے شک، علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر واضح پیغام پہنچانا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، اس میں جو انہوں نے چکا ہے، اذا ما اتقوا، جب وہ تقوی اختیار کر لے، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرے، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرے، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرے، واحسنوا، اور نیکی کرے، واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیک لوگوں کو۔ یہ سورہ مائدہ، اس کا بنیادی مقصد آپ کو بتایا گیا ہے کہ بنیادی مقصد اس کا حرام اور حلال کا ذکر ہے۔ حلال کو استعمال کرنا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے، یہ سورت کا بنیادی مقصد ہے۔ اور آغاز ہی اسی بات سے ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت لکم سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ یہ چیزیں آپ پر حرام ہیں،
پہلے اس صورت کے شروع والے صفحے میں یہ حرام و حلال کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم میں حلال اور حرام اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ حلال استعمال کرے تو اس میں اچائی کا اثر ہے، حرام استعمال کرے تو اس میں برائی کا اثر ہے۔ اس لیے حلال کے استعمال کرنے کا حکم ہے اور حرام سے اجتناب کا حکم ہے۔ گزشتہ سبق میں رکوع سے جو سبق شروع ہو رہا تھا اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کہو، اپنے اوپر حلال چیز کو زبردستی حرام مت کرو۔ اور یہ جو حصہ ہے اس حصے میں 7 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ رب العزت کتنے خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے، اے ماننے والو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے اچھے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اچھے لوگوں۔ اتنے اچھا خطاب اللہ فرما رہے کہ لوگوں کو ترغیب دے رہے کہ آپ تو ماننے والے ہیں، آپ تو راہ راست پر چلنے والے ہیں۔ جس طرح کافر کس کو بولتے ہیں؟ منکر، نافرمان، نہ ماننے والا۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ماننے والا۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اس طرح کرو، اے ایمان والو اس طرح کرو، اے مومنو اس طرح کرو۔ یہ مومنوں کے ساتھ اللہ کی محبت کا اظہار ہے، مومنوں کو اللہ راہ راست بتا رہا ہے۔ اس صورت میں بہت دفعہ 9 دفعہ پہلے بھی یا ایھا الذین آمنوا کا سلسلہ گزر چکا ہے، اور یہ آخری حصے میں بار بار بہت قریب آ رہا ہے۔ بہت آپ دیکھیں گے رکوع سے شروع یا ایھا الذین آمنوا، آج کے سبق سے پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے ان خاص چیزوں کا نام دیا کہ خمر کہتے ہیں شراب کو، میسر یہ جوئے کو کہتے ہیں، والانصاب، انصاب جمع ہے نصب کا، نصب اس چیز کو بولتے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو جو لوگوں نے غیر اللہ کے لیے مخصوص کیے ہیں، مخصوص نشانی ہوتی ہے کہ یہ فلاں کے نام پر ہے، اور جو کچھ بھی کیا جائے گا اس پر اس بندے کے لیے یا جو بھی ہے، وہ بت ہے، انسان ہے، جس کے نام پر بھی وقف کیا گیا کہ یہ اس کی نشانی ہے، اور اس پر اس کے رضامندی کے لیے کام کیا جائے گا۔ جس طرح وہ مشرکین مکہ اس طرح نشانیاں بنائی ہوئی تھیں، اور اس پر جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، چیزیں کرتے تھے۔ جب ہم بچپن میں ہمارے علاقے میں ایک راستے سے ہم گزرتے تھے تو وہاں پر لوگوں کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ پتھر بھی ادھر پھینک دیتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کہیں اس طرح تھا یا نہیں تھا، اللہ عالم۔ ایک جگہ اس طرح تھی تو لوگ ادھر سے گزرتے تھے، ادھر سے پتھر ادھر پھینک دیتے۔ تو بچپن تھا، ساتھ جو جا رہے تھے، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں یہ ادھر شہید ہوا ہے کوئی شخص، کوئی نہ پھینکے تو پھر جو ہے نا آپ کو مصیبت ہو جائے گی۔ ہم نے بھی اٹھا کے پھینک دیا، بچپن تھا نہیں پتہ، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی بھی چیز ہو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ والانصاب، انصاب وہ جو نشانی ہے جو غیر اللہ کے نام پر وہ ہو، اور اس سے یہ عقیدت لی جائے تو پھر جو ہے نا وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اے ایمان والو انما الخمر، خمر شراب، شراب سے اجتناب۔ شراب کیا ہے؟ شراب گناہوں کا جڑ ہے، شراب یہ گناہوں کی بنیاد ہے۔ اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے اس کو ورغلایا اور اس سے ایک کام کرانا چاہ رہے تھے۔ اس کو کہا کہ ایک بچہ تھا کہ اس کو قتل کر دے، آپ کا یہ کام کر دیں گے؟ اس نے کہا توبہ توبہ میں بچے کو کیوں قتل کروں؟ پھر ایک لڑکی تھی کہ اس سے بدفعلی کرے، اس نے کہا توبہ توبہ میں کیوں بدفعلی کروں؟ شیطان نے کہا چلو پھر یہ شراب پی لے۔ اس نے کہا چلو شراب پی لوں گا۔ اس نے شراب پی لے۔ جب شراب پی لے تو اس کا دماغ ظاہر ہے بے ہوش ہو گیا، یعنی ہوش میں تو بننا نہیں رہا۔ پھر اس نے کیا وہ بچہ بھی قتل کر دیا، بدفعلی بھی کر دی۔ تو یہ گناہوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، پھر وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، خمر شراب، والمیسر جوا، جوئے سے بچے رہو، والانصاب اور جو بھی چیز ہے جو غیر اللہ کے نام پہ اس سے بچے رہو، والازلام اور غیر شرعی قرندازی سے۔ ازلام یہ اس طرح چیز تھی کہ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، 10 آدمیوں نے مل کے ذبح کر دیا، کہ 10 آدمی مل کے ذبح کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے حصے آپس میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اگر 10 حصے کر دیے آپس میں تقسیم کر دیا، قرآن اندازی کر دی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ 10
چیزیں بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح ہم لوگ کرتے 10 کاغذ بنا لیتے ہیں. ایک پہ وہ لکھتے تھے 0، ایک پہ لکھتے 1 حصہ، ایک پہ 2، ایک پہ 3، 4، ایک پہ لکھتے 10. جس کا 10 والا حصہ نکل آتا تھا، جس پر لکھتے تھے 10 حصے، تو 10 حصے اس کو دے دے، کہتے یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے. جس پر 9 لکھا تھا وہ کم خوش قسمت. اس طرح چلتے چلتے ایک اس کا کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. کسی پر لکھا تھا 0، وہ کہتے ہیں یہ بڑا بدبخت ہے اس کو. تو یہ بدبختی انہوں نے اپنی طرف سے بنائی تھی. ایسے عجیب لوگ تھے، ایسے ظالم لوگ تھے. اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ یہ کام نہ کرو. یہ غیر شرعی قراندازی جو، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. فرمایا یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، شیطان کے گند کا برا عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور فرمایا فجتنبو، اس سے اجتناب کرو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اللہ نے ان چیزوں کے اجتناب سے کامیابی کو جوڑ دیا. شراب سے بچو، جوئے سے بچو، غیر اللہ کی درگاہوں سے بچو، اور والازلام غیر شرعی قراندازی سے بچو. یہ خاص مخصوص اعمال تھے جو ان لوگوں میں زیادہ مشہور تھے، تو اللہ نے ان چیزوں سے منع کر دیا. فرمایا یہ شیطان کے اعمال ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اب یہ خاص کر 2 چیزوں کا دوبارہ ذکر ہوا، جو خمر ہے، شراب اور جوئے کا. اس کا دوبارہ ذکر کر دی. کیوں؟ اس کے وجوہات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سوالات آ رہے تھے کہ یہ شراب کے ساتھ تو لوگ کے جو ہے نا وہ روزگار بھی جڑا ہوا ہے. جو لوگ شراب بنا رہے، بیچ رہے، جو کر رہے، یہ وہ اس طرح کے جو اس میں وہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس طرح چیز نہیں جو آپ کے تصور میں ہے، یہ بری چیز ہے، اس سے اجتناب کرو. اس طریقے سے جوئے کا بھی ذکر کیا کہ جوئے سے لوگ کہتے کہ وہ پیسے کما لیتے ہیں، بہت سارے پیسے ان کے ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو بظاہر آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے، یہ در حقیقت نہیں ہے، در حقیقت کچھ اور ہے. فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے تمہارے اندر میں دشمنی پیدا کر دے، تمہارے اندر بغض پیدا کر دے، حسد اور کینہ پیدا کر دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک لے. یہ وجوہات اللہ نے بیان کر دی. اس لیے کہ جو بھی شراب پیتا ہے، ظاہر ہے اس کا دماغ اس حال میں وہ ٹھیک نہیں رہتا، برقرار نہیں رہتا، تو اس سے جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہے. اور یہاں تک کہ قتل و غارت بھی اس حالت میں کر جاتے ہیں، جو اس سے ہو سکتے وہ کر جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ فساد کی جڑ ہے. والمیسر، اور اس طریقے سے جوا وہ نشہ تو نہیں ہے، لیکن وہ نشے سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے. جو لوگ جوئے میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر جاتے ہیں. عارضی طور پر تو ایک جیت لیتے، دوسرے جیت لیتے، وہ ان کو کچھ مل جاتا ہے، لیکن انجام کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور دشمنی شروع ہو جاتی ہے، اور تباہی ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں یہ بہت دفعہ ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. تو جو لوگ یہ اس سے اجتناب نہیں کرتے تو ان کی حالت پھر ایسی ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ بغض، حسد، دشمنی اس کا ذریعہ ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک لیتے، غافل کر لیتے. اس لیے کہ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے، ظاہر جو شراب پیتا ہے وہ تو نشے میں ہے، وہ مسجد کیسے جائے گا، نماز کیسے پڑھے گا، اللہ کا ذکر کیسے کرے گا، وہ تو اس سے رک گیا. اور جو جوئے میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ بھی پھر نہیں جاتے، اس لیے کہ وہ اس نشے میں مبتلا ہو جاتے. یہاں تک کہ وہ یہ جو ایک گیم ہے، جو لوڈو گیم ہے، جو لوگ کھیلتے ہیں عام طور پر، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس میں بھی لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ یہ بغض اور حسد اور لڑائی کا ذریعہ، اس میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اور وہی جو لوگ کھیلتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کو کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو ذکر اللہ کی فکر ہوتی ہے. اس میں بس وہ مغوی ہو جاتا ہے. تو غفلت میں جب غفلت یہاں تک آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے حکم میں آ جائے گا کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے روک لیتے ہیں. فرمائے وعن الصلاۃ، اور آپ کو نماز سے بھی. دیکھو اللہ نے واضح چیزوں کا ذکر دیا، اللہ کے ذکر سے اور نماز کو بھی آپ کو روک لیتے ہیں. آپ اس چیز میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نماز بھی رہ جاتی ہے، اللہ کا ذکر بھی رہ جاتا ہے. اور بالخصوص ان دونوں چیزوں کا تو اللہ نے ذکر کیا کہ خمر اور میسر. فرمایا فہل انتم منتہون، کیا تم اس شراب اور جوئے سے باز آتے ہو کہ نہیں، روکتے ہو کہ نہیں، اپنے آپ کو مانتے ہو کہ نہیں. اللہ نے یہاں اتنی سخت بات کر دی. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ڈرو اللہ اور رسول کی نافرمانی سے، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے ڈرو. یہ شراب مت استعمال کرو، یہ جوا مت استعمال کرو، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لو، بچ جاؤ.
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم نے منہ پھیر لیا نہ مانا فَعْلَمُوا پس جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین ہمارے رسول پر واضح پہنچانا ہے. ہمارے رسول کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے، بات پہنچانا ہے. مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے ہو نہ مانو، ہمارے پاس آؤ گے ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے. ہمارے پیغمبر کے ہاں کلام پہنچانا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ آخری آیت میں اللہ نے ایک چیز کی وضاحت کر دی. مثال کے طور پر یہ جو حکم ہوا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ شیطان کا برا عمل ہے، یہ گندگی ہے، اس سے باز آ جاؤ، ختم کر دو اس کو. اب سوال آتا ہے کہ یہ حکم توبہ ہے منع کرنا ہے، اس سے پہلے جو صحابہ کرام مسلمان وہ استعمال کرتے تھے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے اس بات کا جواب دیا. فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ایمان والوں پر جو عمل صالح کرتے گناہ فیما طعموا جو انہوں نے چکھا ہے، جو انہوں نے استعمال کیا ہے، جو انہوں نے پیا ہے، جو انہوں نے کھایا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ حکم سے پہلے تھا، اللہ نے روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا. پہلے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا کہ اس میں نقصان بھی ہے فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان فائدوں سے زیادہ بڑا ہے، اور یہاں پر مکمل روک دیا. تو پھر اس سوال کا اللہ نے جواب دیا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اذا متقوا جب وہ تقوی اختیار کرے. ایمان تو انہوں نے لایا، عمل صالح کرتے ہیں، انہوں نے چکھا تھا اس حال میں، لیکن اب حکم آ گیا اس سے باز آ گئے. اذا متقوا وآمنوا اور دوبارہ اس حکم پر ایمان لایا. فرمایا وعملوا الصالحات پھر عمل صالح کرتے ہیں. ثم اتقوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کر دیا. وآمنوا پھر ایمان لایا، اس پر مضبوط کر دیا اپنے آپ کو. ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کر دیا. واحسنوا اور پھر نیکی کر دی. یہ توبے کے لیے اللہ نے یہ 9 چیزوں کا ذکر کر دیا. 9 چیزوں کا فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات اذا اتقوا پھر وآمنوا پھر عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. یہ بار بار کہ یہ جو کام ہے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. جو لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں نا ان کو چھوڑنا مشکل ہے. اللہ نے یہ اتنی جنت وہ ذکر کر دیا کہ اس سے بچے رہو، اس سے اجتناب کرو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ، احسان کرو، عمل صالح کرو، اس چیز سے دور رہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. کوئی بھی برا عمل ہے اس سے جو ہے نا دور رہنا باز آنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. تو اللہ نے کوشش کے سارے طریقے بتا دیے. فرمایا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ان برائیوں کو چھوڑ دو. اللہ عمل کرنے کی توفیق